ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما رواه أحمد في مسنده وكان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج لیلۃ العاشورہ ہے، یعنی 10 محرم کی رات ہے، اور کل کا دن عاشورے کا دن ہے۔ یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں، ان سب کا تعلق اسی یوم عاشورہ سے متعلق ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن سے متعلق کیا ہدایات دی ہیں، کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہ ان احادیث مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم عاشورے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں۔ جیسے ہمارا نفس ہمیں سمجھاتا ہے اس طرح گزار رہے ہیں، یا جیسے ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ویسے ہم گزار رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ جب عاشورے کا دن آتا ہے تو بہت سے مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ گویا یہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے اور ایصال ثواب میں لوگوں کو خوب کھانا کھلایا جائے، لوگوں کو خوب شربت پلایا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے جلوس نکالے جائیں۔ گویا عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو جلوس نکال رہے ہیں اور مختلف چیزیں نکال رہے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ تو ایک طرف تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جلوس بھی نکال رہے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بھی کھلا رہے ہیں، شربت بھی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے آقا کی تعلیمات ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ تعلیمات تو کسی اور رخ پہ جا رہی ہیں اور ہم کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عاشورے کے دن کا روزہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے دن کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھے تو وہ بھی افضل الصیام بعد رمضان شمار ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ اور محرم کے مہینے کا روزہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے اگلی روایت میں فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، ایک سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، یعنی ایک روزہ رکھ لو تو ایک سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے اس ایک روزے میں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عاشورے کے دن صبح کے وقت اعلان فرمایا اور بعض صحابہ کو بستیوں کی طرف بھیجا، مدینے کے قرب و جوار میں جو دیہات تھے وہاں بھی بھیجا کہ وہ اعلان کریں کہ جنہوں نے سحری کر لی ہے وہ تو روزہ پورا کریں، اور جنہوں نے سحری نہیں کی تو وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہیں۔ حضور اعلان کروا رہے ہیں مدینے میں اور مدینے کے قرب و جوار کی بستیوں میں۔ اور حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ عاشورے کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوا لیتے تھے، اور جب وہ بھوک کی شدت میں رونے لگتے تو ہم کپڑے کی گڑیا بنا کر ان کو بہلانے اور کھیلنے کے لیے دے دیتے تھے، تو وہ اس میں بہل جاتے، کھیلنے لگ جاتے اور اس طرح روزہ پورا کرتے۔ دیکھیے ایک طرف تو صحابہ کا یہ حال اور یہ شوق اور یہ جذبہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوا رہے ہیں، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت روزے سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت عین نماز کی حالت میں۔ تو جن مبارک ہستی سے
ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، وہ مقدس اور مبارک ہستی تو روزہ بھی رکھ رہی ہے۔ جنگ کا وقت ہے، لڑائی کا وقت ہے، عاشورے کا دن آ گیا تو روزہ نہیں چھوڑ، کہ صحابہ کا عام معمول یہی تھا، نبی کی زندگی سے یہی تعلیم پائی تھی کہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے دوران بھی یہ نفل روزہ نہیں چھوڑ رہے، تو وہ تو اس دن روزہ رکھیں اور ہم خوب کھانا پینا کریں۔ کیسا عجیب اظہار عقیدت ہے، کیسا عجیب اظہار محبت ہے۔ وہ عین شہادت کے وقت بھی نماز کو نہ چھوڑیں اور ہم انہی کی اظہار و عقیدت میں جلوس کے اندر نماز کو چھوڑ دیں، قضا کر دیں۔ شرکائے جلوس کی عصر بھی قضا ہوتی ہے، مغرب بھی قضا ہوتی ہے، ظہر کا بھی پتہ نہیں۔ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اظہار عقیدت اور اظہار محبت کر رہے ہیں، تو یہ کیسا اظہار عقیدت اور محبت ہے کہ جو عمل وہ کرے وہ تو میں کرنے کو تیار نہیں، اور محبت کا دعویٰ پکا۔ معلوم ہوا کہ یہ اظہار محبت نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ میرا نفس کہتا ہے کہ اس جلسے جلوس میں مزہ آتا ہے، میرا نفس کہتا ہے کہ اس کھانے پینے میں بڑا مزہ ہے، روزہ تو نفل ہے، نفل روزہ رکھو تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ بات تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ سکتے تھے کہ بھئی اب تو نفل روزہ ہے اور جنگ کی حالت ہے تو روزہ نہ رکھو، اگر پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں، گویا اپنے عمل سے بعد میں آنے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کا روزہ اہتمام سے رکھنا۔ تو وہ تو عمل سے تعلیم دے کے جا رہے ہیں اور ہم کو ان کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، ان کے عمل کو نہیں دیکھنا، بس اپنے کھانے پینے کو دیکھنا، اپنے گھومنے پھرنے کو دیکھنا۔ جس چیز میں ہمیں ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے، ہمارے جی کو مزہ آتا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے۔ روزہ رکھنا تو مشقت ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا تو مشقت ہے، اور جلسے جلوس نکال لینا، ڈھول بجا لینا، ان چیزوں میں مزہ، اور کھانا پینا کر لینا، کھانا پینا کھلا دینا، اس میں مزہ ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی عمل آدمی کرے، نیک عمل کرے تو اس کو ثواب ملے گا، پھر وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیں۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے ہمارا، یہ عمل نیک بھی بنا ہے یا نہیں۔ اگر عمل نیک بنا ہے تو ثواب ملے گا، اور ثواب ملے گا تو ایصال ثواب ہوگا، اور ایصال ثواب ہوگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا اور وہ خوش ہوں گے۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ تو جائز ہے اور کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکات ہیں، مگر جب ایصال ثواب کو کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ خاص کرنا اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ اس دن کے علاوہ میں کروں گا تو صحیح نہیں ہے، بس اسی دن کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ثواب نہیں بن، یہ عمل قابل ثواب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس عمل خیر میں اپنی طرف سے قیودات لگا دی، تو ابھی عمل صالح بنا ہی نہیں۔ جب عمل صالح نہیں بنا تو ثواب نہ ملا، ثواب نہ ملا تو ایصال ثواب نہ ہوا، ایصال ثواب نہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش کیسے ہوں؟ وہ تو جب خوش ہوں گے جب ان کو عمل صالح کا ثواب ہم پہنچائیں گے۔ اب یہ عمل ہمارا ثواب کیوں نہ بنا؟
ہم نے 2 دیگیں 3 دیگیں پکا لیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. رشتہ داروں کو کھلانا ثواب نہیں ہے، اپنے دوستوں کو کھلانا ثواب نہیں ہے، فقیروں کو کھلانا ثواب نہیں ہے. سب کام ثواب کے تو ہیں، مگر چونکہ ہم نے ہر سال کی یہ ریت بنا لی کہ مجھے 7 محرم کو ہی دیگ بنانی ہے، مجھے 8 محرم کو دیگ بنانی ہے، مجھے 9 محرم کو بنانی ہے، مجھے 10 محرم کو بنانی ہے. اور محرم کی ان تاریخوں میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہی نہیں آتا. ابھی ذی الحجہ کے مہینہ گزرا تو اس میں 10 11 12 ذی الحجہ کو قربانی کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو سال میں صرف 3 دن ہو سکتی ہے. آج اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قربانی کروں تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر بکرا ذبح کرتا ہے تو بکرے کا گوشت صدقہ کرنے کا تو ثواب مل سکتا ہے، باقی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب کیا ہے کہ جب جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے سارے گناہ بخش جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. اور قربانی کے جانور پر کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. تو کسی کو بھی قربانی کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں آتے کہ چلو ہم ایک جانور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر لیتے ہیں اور اس سال محرم میں دیگیں نہیں پکائیں گے، بلکہ محرم سے 1 مہینہ پہلے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ کو ایک جانور ذبح کر لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچا دیں اور جو ہے یہ گوشت سارا غربا فقراء میں تقسیم کر دیں گے. رشتہ داروں میں کر دو، بھلے اپنے پاس بھی رکھ لو، ان پورا ثواب ملے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے. مگر یہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ان تاریخوں کو خاص کر کیا اور اس میں لازم سمجھا کہ اسی تاریخوں میں کریں گے تو زیادہ ثواب. تو اس طرح لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، جس عمل کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا تھا اس کو لازم سمجھ لینا. اس وجہ سے اب اس عمل کا ثواب ہی نہیں ملا کہ ہم نے ایک عمل کو لازم سمجھ لیا، ضروری سمجھ لیا، اور محرم کے علاوہ ہم ایصال ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے تیار نہیں محرم میں کریں گے. 11 مہینے اور بھی ہیں. رمضان میں شربت بنتا ہے مگر رمضان میں لوگ شربت پلاتے ہیں افطاری میں، مگر کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایصال ثواب کی نیت نہیں کرتا. نہ اس وقت یاد آتے ہیں کہ یار آج میں نے افطاری کرائی ہے تو اس افطاری کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دوں، اور محرم میں نہیں کروں گا آج ہی کر لوں. آپ خود اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ خود غور کیجیے. کیا یہ بات نظر آتی ہے کہ کوئی چلو رمضان میں ایصال ثواب کر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ آج میں روزے داروں کا افطار کرا رہا ہوں اور اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیتا ہوں؟ تو کوئی نہیں کرتا. کسی کو بھی کہہ لو کہ بھائی تم محرم میں نہ کرنا، رمضان میں افطاری کرا دو یا قربانی کے دنوں میں قربانی کر لو، تو یہ ایصال ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ ثواب ہی نہ ملا. جب ثواب ہی نہ ملا تو ایصال ثواب کیا. دوسری بات کہ چونکہ اس عمل میں آدمی کو مزہ آتا ہے، ایک ہلہ گلہ ہوتا ہے، ایک مجلس آرائی ہوتی ہے، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب جمع ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، سب تعریفیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب فلاں حاجی صاحب تو ماشاءاللہ ہر سال دیکھ پکاتے ہیں، ہمیں بھی بلاتے ہیں، دیکھو بھئی بڑے دل والے آدمی ہیں، بڑے سخی آدمی ہیں، اور بھئی ماشاءاللہ ہر سال ایک ایک دیکھ بڑھا رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے. پہلے چند لوگ ہوتے تھے اب بہت لوگ آتے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں. اور چپکے سے ایصال ثواب کرنے میں کوئی پوچھنے کوئی تعریف کرنے والا ہی نہیں ہوگا، اور یہ ہلہ گلہ نہیں ہوگا، یہ مجلس آرائیاں نہیں ہوں گی، یہ کھانے پینے کے چٹخارے نہیں ہوں گے. تو وہ چونکہ سادہ سودہ طریقہ ہے اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں مزہ آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم تو مزے کے لیے کر رہے ہیں، نام ہم نے ایصال ثواب رکھ دیا، نام ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچانے کا رکھ لیا.
تو جب ہمارے یہ عمل کا یہ حال ہے تو اس پہ ثواب کیا ملے گا؟ یہ تو سب کھانے پینے کے ایک چٹخارے ہیں، ایک عنوان ہے، اور ہے دن روزے کا، اور ہم کر رہے ہیں دعوت لوگوں کی کھانے کی، جس میں کیا ہو رہا ہے کہ اچھے بھلے روزے کی جذبہ رکھنے والے لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار روزہ رکھ لیں گے تو فلاں کی جگہ سے دعوت آئی ہے، فلاں دوست کے پاس سے دعوت آئی ہے، تو بھائی روزہ رکھیں گے تو یہ چٹخارا نکل جائے گا ہاتھ سے، اور بھائی فلاں کے گھر سے بڑا شاندار دودھ شربت آتا ہے، اگر روزہ رکھ لیں گے تو پھر شربت نکل جائے گا ہاتھ سے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ روزہ رکھنے سے رہ گئے، پھر کہتے ہیں بھائی جلسے جلوسوں میں جائیں گے، مشقت ہوگی تو کون روزہ رکھے، اور بھائی قبرستان جانا ہے اور دھوپ کا وقت ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، تو قبرستان جانا ضروری ہے، روزہ چھوڑ دو، نفل تو ہے۔ تو قبرستان جانا کون سا مستحب تھا اس دن؟ یعنی عاشورے کے دن قبرستان جانا بھی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ثواب کی چیز نہیں۔ لوگوں نے اس کو بھی لازم سمجھا ہوا ہے کہ بھائی عاشورے کے دن قبرستان جاؤ، جیسے شب برات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے، تو عاشورے کے دن بھی کوئی قبرستان جانا ثواب نہیں ہے۔ تو آج ہم نفس اور شیطان کے چنگل میں آ چکے، ان کے مکر و فریب میں آ چکے، اور جو ہے جہاں طبیعت مائل ہوتی ہے، جہاں دل مزہ آتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جس میں نفس کو چوٹ پڑتی ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو صحابہ کا طریقہ تھا اس عمل پر آنے کے لیے تیار ہے، جو نبی کی تعلیمات تھی اس پر آنے کو تیار ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا اس پر آنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی روزہ تو ہم نہیں رکھ سکتے، صحابہ نے رکھ لیا، حضور نے تعلیم فرما دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا، مگر ہم تو کھانا کھلائیں گے اور کھائیں گے، روزہ تو نفل ہے، رکھو تو ثواب ہے، نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بھئی چھٹی کا دن ہے اور نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی یہی ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور ان کھانا کھلانے کے عمل کو 1-2 مہینے مؤخر کر دیں، اور بعد میں کسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کر دیں، اور وہ کھانا کھلانے کی شکل میں نہ کریں، بس چپکے غریبوں کو سب دے دیں۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نیاز کھا لینا، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیاز کا کیا حکم ہے، بہت سے لوگ نیاز کرتے ہیں تو یہ کھا لیں یا نہ کھائیں، اور بہت سے لوگ گھر پہ بھیج دیتے ہیں، تو یہ کیا کریں، لیں یا نہ لیں۔ اب عجیب بات ہے کہ جب آدمی نفس اور شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر عمل کا حکم پوچھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا، اور یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا حکم کیا ہے۔ مثلا دیکھیے، لفظ نیاز ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ نیاز ہے کیا چیز۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیاز لگانے کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کھانے پر نیاز نہیں لگائی لہذا کھا لو، ہم نے نیاز نہیں لگائی، گویا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ نیاز لگانے کی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیاز پکائی ہے، نیاز کھا لو، تو گویا کہ نیاز پکانے کی چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیاز کرتے ہیں، ہم نیاز نہیں کرتے، تم نیاز نہیں کرتے، ہم نیاز کرتے ہیں، تو گویا نیاز کرنے کی چیز ہے۔ تو اب یہی پتہ نہیں کہ بھئی نیاز لگانے کی چیز ہے، نیاز کھانے کی چیز ہے، نیاز کرنے کی چیز ہے، کیا عمل ہے یہ؟ آنکھوں پہ پٹی ہے، وہ کھانا مقصود ہے، لہٰذا نہ اس کا حکم دریافت کرنا ہے، نہ اس کے متعلق معلومات کرنی ہے، بس کرنا ہے، اور یا بحث مباحثے میں پڑھنا ہے۔ جو نیاز نہیں کرتے، نہیں کھاتے، نہیں لگاتے، ان کو بھی پتہ نہیں، اور بحث خوب کریں گے کہ ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نہیں لگاتے، ہم تو نہیں کرتے، اور دوسرے کہیں گے ہم تو کھاتے ہیں، ہم تو لگاتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں۔ بھائی یہ ہے کیا؟ اس لفظ کے معنی کیا ہے، اور اس لفظ کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ نیاز فارسی کا لفظ ہے،
اور ایک لفظ آتا ہے ناز، جیسے ہمارے اردو میں ہے کہ بھئی یہ بڑا ناز نخرے والا آدمی ہے، اس کے ناز نخرے بہت ہیں۔ اس کے بالمقابل لفظ ہے نیاز۔ ناز کے معنی ہیں اکڑ رکھنا، اپنا بڑا پن ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں ناز نخرے والا، یعنی بڑا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔ اور نیاز کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، تو ناز کے معنی تکبر اختیار کرنا، بڑائی اختیار کرنا، اور نیاز کے معنی عاجزی اختیار کرنا۔ اور عبادت کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے کہ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ نیاز عاجزی کے معنی میں ہے اور عاجزی عبادت میں ہوتی ہے، تو نیاز ایک عبادت کا عمل ہے۔ کون سی عبادت؟ مالی عبادت، کہ آدمی کچھ صدقہ کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے۔ تو ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ نیاز ہے۔ عرف میں ہم اس کو نیاز کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک صدقہ ہے، شرعی اصطلاح میں یہ ایک صدقہ ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کالی مرغی صدقے میں دے کہ بھئی یہ صدقہ کیا ہے، یہ آپ لے جائیے، یا کالا بکرا آپ کو دے دے، تو آپ ناراض ہو جائیں گے اور غصے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں صدقے کا اہل تھوڑی، یہ تو فقیر کو دو بھائی، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو یہاں آپ غصے ہو رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے بھئی میرے گھر نیاز ہے، آپ آ جاؤ، تو آپ اس کو سعادت اور تبرک سمجھ کے کھا لیتے، اور گھر میں نیاز بھجوا دی تو اسے بھی رکھ لیتے ہیں تبرک سمجھ کے کہ بھئی یہ تو برکت کا کھانا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ صدقے کی کالی بکری نہیں لے رہے، کالی مرغی نہیں لے رہے، اور وہ اگر کوئی آپ کے گھر بھجوا دے تو آپ غصے سے ناراض ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل تھوڑی، تو غریبوں کو دینا چاہیے، فقیروں کو دینا چاہیے۔ اور نیاز کے نام سے وہی چیز، وہی صدقہ آ گیا تو وہ ہم نے رکھ لیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عنوان بدل دو تو پھر وہ حلال اور تبرک بن جائے، اور عنوان ہٹا دو اور اس کو صدقے کا نام دو تو پھر وہ غریبوں کا حق بن جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا یہ بھی جائز ہے، اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، بیماری مصیبت کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرنا یہ بھی صحیح، اور صدقے کا اہل غربا اور فقراء ہوتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کے لیے صدقہ کریں گے تو اس کا نام نیاز رکھ لیں گے اور تبرک سمجھ کے سارے مالدار کھا جائیں گے۔ 70% مجمع مالداروں کا کھاتا ہے اور 30% کے قریب کوئی غربا فقراء کھاتے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس طرح اپنے صدقے کی عبادت کو ضائع کرتے ہیں مالداروں کو کھلا کے۔ یہ دوسری بات کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں ان کو چھپ کر کرنا ہے۔ دیکھیے تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے جماعت نہیں ہے، اکیلے پڑھنی ہے۔ اشراق کی نماز ہے، جماعت نہیں ہے، اکیلے پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز ہے، ابابین کی نماز ہے، جتنی نفل نمازیں ہیں سب اکیلے پڑھو، جماعت نہیں ہے۔ اور پھر اور نفل کام جتنے بھی چھپ کر کرنا، نفل روزہ ہے چھپ کے رکھو، زکوٰۃ ہے وہ ظاہر کر کے دو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ بھی ادا کرو۔ فرض نماز ہے جماعت سے پڑھو، مسجد میں آؤ تاکہ سب کو پتہ چلے یہ فرض نماز پڑھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی فرض نماز ادا کریں۔ تو فرض کو اعلان کر کے کرنا ہے اور نفل کو چھپ کے کرنا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ یہ نفلی عبادت جو ہے یہ ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، 10 دیگیں پکا کے، اور کوئی کہے یہ تو ریاکاری ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے تو تم یہ عمل 10 دیگوں کی شکل میں نہ کرو، اس کو چپکے سے کر لو، بغیر کسی کے بتائے غربا فقراء کو پہنچا دو پیسے کی شکل میں، راشن کی شکل میں، تو اس کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔
تو وجہ یہی ہے کہ اس میں نفس راضی نہیں، نفس کو کوئی خوشی نہیں مل رہی، نفس کو کوئی مزہ نہیں مل رہا، اور دوسری چیزوں میں نفس کو مزہ مل رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنا ہے، نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دھوکے میں ڈال دے اور ہم اس کے چکر میں آ کے اپنی آخرت کو بربادی کرتے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ احادیث مبارکہ کا تعلق عاشورے سے ہے، اور ان میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس دن روزہ رکھو۔ پھر اگلی روایت میں فرمایا کہ سومو عاشورا، عاشورے کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہود اور نصارہ کی ہر معاملے میں مخالفت کا حکم آیا، تو یہاں بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہودیوں کی، کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لو۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے حکم یہ تھا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن یا ایک دن پہلنویں کا روزہ رکھ لو یا 11ویں کا۔ اور فی زمانہ یہودی اب روزہ نہیں رکھتے، وہ اپنے دین پر عمل ہی نہیں کرتے، تو اب مشابہت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خالی عاشورے کا روزہ رکھ لے تو بھی صحیح ہے، مگر بہتر اور مستحب اور افضل پھر بھی یہی ہے کہ 2 ہی رکھے، 10 کا رکھے اور 11 کا رکھے، یا 10 کا رکھے اور 9 کا رکھے، کوشش کرے کہ 2 روزے رکھے۔ پھر ہر عمل کا ایک درجہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر عمل کو اس کے درجے پہ رکھا۔ عمل کو عمل کے درجے میں رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے ہر معاملے میں، یا تو ہم کسی عمل کو کرنے جائیں گے تو اس میں اتنا آگے بڑھیں گے، اتنا آگے بڑھیں گے کہ اس مستحب کو فرض کا درجہ دے دیں، اور اگر اس کی اہمیت کو گھٹائیں گے تو اتنا گھٹائیں گے کہ اس کو مستحب بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو بالکل غیر اہم کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اعتدال والی تھی، ہر عمل کو اس کے درجے پہ رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، نہ عمل کے درجے کو گھٹانا ہے نہ عمل کے درجے کو بڑھانا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مستحب کے ترک کرنے پر نکیر کرے کہ بھئی یہ برا عمل کر رہا ہے، یہ مستحب پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ نکیر کرنے والا، یہ برا کہنے والا خود گناہ گار ہے۔ مثال سے سمجھیے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، تو کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، ہاں سنت کے خلاف، مستحب کے خلاف، مگر اس پر نکیر نہیں کیا جا سکتی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو اتنا دیندار آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نکیر کرنے والا گناہ گار ہو، اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ مستحب کو چھوڑا اور آپ نے اس پہ نکیر کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کیا، تو آپ تو اس سے بڑے مجرم بنے۔ یہ ہے درجے کو، عمل کے درجے کو عمل پر رکھنا، اسی درجے پر رکھنا۔ اب ہم نے مستحب کو اتنا لازم سمجھا کہ ایک آدمی دیندار کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو اس کو تو ہم برا کہتے ہیں، اور ایک آدمی داڑھی کٹاتا ہے جو واجب کو ترک کر رہا ہے اس کو برا نہیں کہیں گے، نہ اس کو برا سمجھیں گے اس کے اس عمل کو، نہ اس کو نکیر کریں گے، اس کو نکیر نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، اب کیا ہے بھائی، دنیا دار لوگ ہیں تو کیا دنیا دار لوگوں کے لیے ترک واجب جائز ہو گیا؟ تو جہاں نکیر کرنی تھی وہاں نکیر نہیں کرتے کہ بھائی ایک آدمی ترک واجب کا ارتکاب کر رہا ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے، اس پر نکیر نہیں کی جا رہی، اور جو ترک مستحب کر رہا ہے اس پر نکیر کر رہا ہے، تو یہ نکیر کرنے والا گناہ گار ہوگا کہ بھئی مستحب کے ترک کرنے پر نکیر نہیں، مستحب کے چھوڑنے والے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور مستحب کے برا چھوڑنے، مستحب کو چھوڑنے والے کو برا سمجھنے والا گویا مستحب کے درجے کو واجب قرار دے رہا ہے کہ واجب کے ترک پر نکیر، گویا وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا واجب ہے، تبھی تو اس کو برا سمجھ رہا ہے،
تو اس نے اس کے درجے کو گھٹا بڑھا دیا. صحابہ میں یہ بات نہیں, وہ ہر عمل کو اس کے درجے میں رکھتے تھے اور اپنے بعد والوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے. لہٰذا بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں اور فقہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, فقیہ امت ہے, صحابہ کو فتوے دیا کرتے تھے, اتنا بڑا ان کا فقاہت میں مقام ہے. تو عاشورے کے دن اپنے گھر میں دن کے وقت کھانا کھا رہے تھے, ایک صحابی ان سے ملنے آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر اور فقیہ صحابی عاشورے کے دن کھانا کھا رہے اور عاشورے کے دن روزہ نہیں رکھا. تو بڑے تعجب سے کہنے لگا کہ حضرت آج تو عاشورے کا دن ہے, الیوم یوم عاشورہ, اور آپ کھانا کھا رہے, یعنی تعجب سے یہ سوال کیا. تو اس کے تعجب کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے کہ دیکھو یہ گویا اس دن روزہ رکھنے کو لازم اور ضروری سمجھے ہوئے, اسی لیے ہمارے اس عمل کو یہ عجیب نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور تعجب کے اظہار سے ہمیں بتا رہا ہے کہ آج یوم عاشور ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. پھر جس کا جی چاہتا تھا عاشورے کا روزہ رکھتا تھا, جس کا جی چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا. لہٰذا اب چونکہ یہ روزہ فرض نہیں ہے, آگے بڑھو اور میرے ساتھ کھانا کھا لو. تو دوسرے بھی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا, وہ بھی کھانے لگے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر عمل کو اس کے درجے پہ رکھتے کہ مستحب کو اتنا لازم سمجھنا کہ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اسے برا سمجھے, یہ بھی غلط ہے. اور مستحب کو بالکل اہمیت ہی نہ دینا, اس کو کہنا بھائی ٹھیک ہے عمل ہی نہ کرے مستحب پر, بالکل ترک کر دے, تو یہ بھی صحیح نہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ افراط اور تفریط ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اسے برا سمجھتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہو کر اتنا دیندار ہو کر روزہ نہیں رکھ رہا, تو اس کو برا سمجھنے والا خود گناہ گار ہو گیا, اس لیے کہ اس نے کوئی منکر کا ارتکاب تھوڑی کیا, کوئی ترک واجب تھوڑی کیا, زیادہ مستحب کو چھوڑا, تو ٹھیک ہے. مگر اس کو برا سمجھنا, اس کو حقیر سمجھنا, اس کو گھٹیا سمجھنا, یہ صحیح. اور بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ رکھو روزہ, اور رکھتے ہی نہیں, مستقل چھوڑے چلے جاتے ہیں, تو مستحب کو غیر اہم سمجھتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں کہ مستحب کو بالکل غیر اہم سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے آسانی دے رکھی ہے, سہولت دے رکھی ہے, تو روزہ رکھنا چاہیے. چھٹی کا دن ہوتا ہے, سارا دن آدمی گھر میں ہوتا ہے, تو بڑے اہتمام سے روزہ رکھے. اگر روزہ نہیں رکھے گا ٹھیک ہے, گناہ کوئی نہیں, مگر کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہوا, اس پر عمل کرنے سے, صحابہ کے عمل کو اختیار کرنے سے محروم ہوا, 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہونے سے محروم ہوا. اتنی ساری محرومیوں کا تو جو ہے سبب بن گیا اور سمجھتا ہے کیا حرج ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مستحب پر عمل کرے, مگر مستحب کو اپنے درجے پر رکھے. مستحب اپنے لیے لازم سمجھے, دوسرے کے لیے اس کو اسی درجے پہ رکھے, تو ترقی ہوتی ہے. یعنی اپنی ذات میں کوئی بھی مستحب نہ چھوڑے, اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب حب سے ہے, اور حب کے معنی محبت کے ہیں. تو جتنا استحباب پر عمل کرے گا حب رسول میں آگے بڑھتا چلا جائے گا, حضور کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور اللہ کی محبت اس کو ملتی چلی جائے گی استحباب مستحب پر عمل کرنے کی برکت سے. اور جیسے جیسے مستحب کو چھوڑتا چلا جائے گا تو پھر محبت سے دور ہوتا چلا جائے گا, اور محبت سے دور ہوگا تو دوسرے اعمال سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے آدمی اگر مستحب پر مضبوطی سے جم جائے تو پھر شیطان کو قریب آنے کی ہمت جرت نہیں ہوتی. شیطان کہتا ہے کہ بھئی میں اس سے فرض واجب کیسے چھڑاؤں, یہ تو مستحب نہیں چھوڑتا, مجھے تو اس کے مستحب چھڑانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پھر کہیں جا کے فرض واجب چھوڑے گا تو شیطان قریب آتے ہوئے ڈرے گا, اور جو آدمی مستحب چھوڑ دے گا تو شیطان کہے گا بھئی
اس پر قابو پانا آسان ہے کہ اب اس نے مستحب چھوڑا ہے، اب تھوڑا آگے بڑھو، تھوڑی سی اور اس کے اندر سستی غفلت ڈالو تاکہ یہ سنت بھی چھوڑ دے، پھر اور غفلت سستی بڑھاؤ پھر یہ واجب بھی چھوڑ دے، پھر اور سستی بڑھاؤ تو پھر یہ فرض کے بھی ترک اختیار کرے، فرض کو بھی چھوڑ دے، تو شیطان کو راستہ ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر مشائخ کا معمول یہ رہا کہ مستحب پر بڑے اہتمام سے عمل فرمائیں، بہت اہتمام سے عمل فرمائیں تاکہ یہ مستحب چھوٹے نہیں، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے مستحب کو لازم سمجھتے تھے، دوسرے کے لیے مستحب کو مستحب ہی سمجھتے تھے۔ دوسرا اگر مستحب پر عمل نہ کرے تو اسے برا نہیں سمجھتے، کہتے ٹھیک ہے مستحب چھوڑنا ہے تو کیا ہوگا، جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں کرنا۔ تو بہرحال اس دن کے روزے کو اسی کے درجے میں رکھنا یہ لازم، یہ ضروری ہے، نہ اس کے درجے کو بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ تو یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کانا عاشورہ یصام قبل رمضان، عاشورے کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، رکھا جاتا تھا۔ فلما نزل رمضان، جب رمضان کا حکم نازل ہوا، من شاء صام و من شاء افطر، تو جو چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا، جو چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ عاشورے کے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کی معافی، کسی قوم کی معافی اس دن ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن توبہ کی قبولیت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس امت محمدیہ کی بھی توبہ اس دن میں قبول ہوگی بعض لوگوں کی، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو دوسرا عمل اس دن سے متعلق جو آیا وہ ہے توبہ کرنا، اور پہلا عمل عاشورے سے متعلق روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل اس دن میں بڑے اہتمام سے، بڑے دھیان سے توبہ کرنا۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس کی معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ بھی ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ بھی ہو گیا، اور یہ سب آپ کے علم میں ہے، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجئے، میں آج سے اس گناہ کو چھوڑنے کی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور آئندہ بھی کبھی یہ گناہ نہیں کروں، اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں۔ ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے کہ یا اللہ اب ٹی وی کبھی نہیں دیکھوں گا، یا اللہ نگاہیں غلط استعمال ہوتی ہیں اب کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا۔ جس گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اللہ اب کبھی قضا نہیں کروں گا، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا اللہ کبھی قضا نہیں کروں گا، اور دوسرے جھوٹ بول دیتا ہوں، گالی بک دیتا ہوں، کوئی اور ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے، تو اس دن میں توجہ دھیان سے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور چونکہ چھٹی کا دن ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لے دن میں، اور پھر صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے خوب معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عزم اور ارادہ کرے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو اس دن کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل جو اس دن میں کرنا ہے وہ ہے گھر والوں پر تھوڑی سی کھانے پینے کی وسعت کر لینا۔ یہ حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرے گا، وسع اللہ تعالیٰ وسعت فرما دیں گے اس پر سارے سال، تو سارے سال اللہ تعالیٰ اس پر وسعت رکھیں گے، رزق کی برکت دیں گے۔ تو اب جو عمل جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھنا ہے۔ یہ جو رسوم اور رواج ہیں یہ کیسے شروع ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیسے پڑتی ہے؟ ابتدا میں یہ عمل صحیح ہوتے ہیں۔ دیکھیے تیجہ ہے، سوئیم جو کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا بنی کہ بھئی 3 دن تک چونکہ اجازت تھی تعزیت کرنے کی، تو لوگ آتے رہتے تھے، تعزیت ہوتی رہتی، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی تیسرے دن اہتمام سے لوگوں کو بلا لیں اور دعا کر لیں گے، میت کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، میت کے گھر والوں کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، اور لوگ بھی جمع ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندے جمع ہو جائیں گے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور پسماندگان کو بھی صبر عطا فرمائیں گے۔ بس تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، دعا ہو جاتی تھی، بس ابھی حد تک تو ٹھیک تھا۔ اب بعض لوگوں نے سوچا کہ بھئی سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ قرآن خوانی ہو جائے، اس بہانے کچھ قرآن بھی پڑھ لیں گے۔ تو پہلے صرف دعا تھی، اب قرآن خوانی ہونے لگی۔
پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی جب قرآن خوانی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو کیوں نہ چیئیں بھی رکھ دیے جائیں۔ اب چیئیں رکھ دیے۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ بھئی لوگ بیچارے آتے ہیں اور چیئیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم چنے رکھ دیں۔ سادہ زمانہ تھا، تکلفات کا دور نہیں تھا، تو بھئی چنے بھی کھا لیں گے بیچارے، پانی پی لیں گے، چلے جائیں گے، گھر پہ آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح چنے شروع ہو گئے، اور بس چنے کی حد تک تھا معاملہ۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا تو کہا بھائی اب بیچارے چنے کھاتے ہیں، ذرا اچھا نہیں لگتا، اب ایک دیگ ہی پکا لیں تاکہ لوگ بیچارے آتے ہیں تو کھانا کھا کر ہی جائیں۔ گھر پہ آئے مہمان کو خالی بھجوانا اچھا نہیں لگتا، تو اب ایک دیگ آنے لگی۔ پھر بڑھتے بڑھتے آج دیکھیے کس طرح یہ رسم دھوم دھام سے ہوتی ہے، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اہتمام سے بلایا جاتا ہے، اور بریانیاں پکتی ہیں، اور مرغی کی بریانیاں پکتی ہیں، اور قورمے پکتے ہیں۔ یہ سب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، 100 میں بھی ہوتا ہے، 40 میں بھی ہوتا ہے، برسی میں بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ابتدا کیسے ہوئی اور کہاں تک پہنچی۔ تو ہمارے اکابر مشائخ جو ہے وہ عمل میں شروع ہی سے پابندی لگا دیتے کہ بھئی جو عمل جس درجے کا ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو اب یہاں بھی یہی ہوا کہ بھئی وسعت کی اجازت تھی اپنے گھر والوں کے لیے کہ بھئی اپنے گھر والوں پر وسعت کر لو کھانے پینے، تو حدیث پر اس حد تک تو عمل ہونے لگا۔ پھر دل میں آیا کہ بھئی جب گھر میں وسعت کر رہے ہیں تو ذرا بہن بیٹیوں کو بھی بھجوا دیں تو کیا حرج ہے، اچھی بات ہے، بہن بیٹیاں بھی خوش ہو جائیں گی۔ تو اب تھوڑا اور زیادہ پکنے لگا اور بہن بیٹیوں کے یہاں جانے لگا۔ جب بہن بیٹیوں کے یہاں جانے لگا تو اب دل میں آیا کہ بھئی کیوں نہ 4 دوستوں کو بھی بلا دیں، ان سے بھی بڑا تعلق ہے تو وہ بھی آ جائیں گے، پکا تو رہی ہیں، 2 روٹی زیادہ پک جائے گی۔ تو اب پھر دوست بھی آنے لگے۔ اب بھئی جب 4 دوست آ رہے ہیں تو 10 دوست آ جائیں تو کیا حرج ہے، اور فلاں رشتہ دار بھی آ جائے تو کیا حرج ہے۔ تو بھئی اب ایک دیگ ہی بنا لو۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ دیگ تک پہنچ گیا معاملہ۔ تو حدیث میں تو صرف اتنا تھا کہ گھر والوں پر، عیال پر، من وسع علی عیالہ، اپنے گھر والوں پر، عیال پر۔ عیال میں کون آتے ہیں؟ جس کا نان نفقہ آدمی پر لازم ہو، بیوی بچے جو اس کی ماتحت ہوں، عیال، اس پہ وسعت تھی۔ اور یہ سب پہ وسعت ہونے لگی، رشتہ داروں پر بھی ہونے لگی، اور پھر بھئی ایک دوسرے کے گھر میں تبادلہ ہونے لگا، اس کے گھر سے آنے لگا، ہمارے گھر سے جانے لگا، اور ایک جو ہے یہ ریت بننے لگی۔ تو اب اس عمل کو بھی اس کے درجے میں رکھنا ہے، اس کو آگے بہت زیادہ اہتمام میں آگے نہیں بڑھنا کہ بھئی دعوتیں ہونے لگیں اور وہ جو ہے ایک دوسرے کے گھر میں تبادلے ہونے لگے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہی بنیاد بنتی ہے رسم بننے کی۔ پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ یہ جو دیگیں شروع ہو گئی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی بنی ہے کہ 1 دیگ 2 دیگ 10 دیگ 20 دیگ۔ تو بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہی نکلا کہ یہ 3 عمل کرنے ہیں کہ گھر والوں پر تھوڑی سی کھانے کی وسعت کر دی، 1 ڈش بناتے ہیں 2 ڈش بنا دی بس، اور روزہ رکھ لیا، اور اس دن توبہ کر لی، دھیان سے صلاۃ التوبہ پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اور اللہ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں۔ یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ باقی جلسے جلوسوں میں شرکت کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور دوسری معاملات میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چھٹی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت سے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی رواج بن چکا ہے، اور جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں۔ تو بہت سی جماعتیں محلوں سے بھی نکلی ہیں، اور بہت سی جماعتیں اللہ کے راستے میں سال کے لیے نکلی ہوئی ہیں۔ تو چاہے اپنے محلے کی جماعت کی نصرت کے لیے آدمی چلا جائے، اور یہ سارا دن عاشورے کا ان کے ساتھ گزارے، اللہ کے گھر میں گزارے، اور اللہ کے مہمانوں کے ساتھ گزارے، اور دین کی نسبت سے گزارے کہ سارے عالم کے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور جنت میں جانے والے بنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی وہ جہنم میں نہ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ہر امتی وہ جنت میں جانے والا بن جائے، دنیا میں آنے والا ہر انسان وہ جنت کے راستے پر آ جائے اور جہنم والے راستے سے بچ جائے۔ تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو اب اس کار نبوت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مسلمانوں پر لگائی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کریں گے، سوچیں گے
تدابیر اختیار کریں گے، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے اور ہر امتی کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ چھٹیوں کے دنوں میں جماعتیں نکلتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ کل کا دن یا تو نصرت میں رہے، سال والی جماعت کی نصرت یا اپنی مسجد کی جماعت کی نصرت، اور اگر ایسی صورت نہ بن سکے تو پھر آدمی اپنے گھر میں اوقات گزارے اور اعمال کے اندر گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا دل گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ ہی کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، فضل کا معاملہ فرما دیجیے، ہمارے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، کوئی گناہ بھی ہمارے کھاتے میں باقی نہ رکھیے۔ ہمیں روز بروز اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں، اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھا دیجیے۔ روز بروز حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں آگے بڑھا دیجیے، اور یا اللہ روز بروز گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچا لیجیے، زبان کے گناہوں سے بھی بچا لیجیے، دل و دماغ کے گناہوں سے بھی بچا لیجیے۔ یا اللہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق دیجیے، آپ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ادا کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہر قسم کی حق تلفیوں سے ہمیں بچا لیجیے، حقوق اللہ کی کوتاہیوں سے بھی بچا لیجیے، حقوق العباد کی کوتاہیوں سے بھی بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے امن، چین اور خیر اور بھلائی کے فیصلے نازل فرما دیجیے، فساد کے، بگاڑ کے، نفرتوں کے، دشمنیوں کے فیصلے نازل نہ فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دیجیے، مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دیجیے، تمام مسلمانوں میں آپس میں الفت، محبت، پیار کی فضائیں قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ فساد اور بگاڑ سے بچا لیجیے، بدامنی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے محلوں میں امن قائم فرما دیجیے، ہر قسم کی فساد اور بگاڑ سے بچا لیجیے، نوجوانوں میں، مسلمانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، ہر قسم کے جھگڑوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچا لیجیے، ہر قسم کی خون ریزیوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ نفرتوں کو ختم فرما دیجیے، اس کی جگہ محبتیں، الفتیں اور پیار کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ یا اللہ آپ ہی سدھار پیدا فرما دیجیے، آپ ہی پورے معاشرے کی اصلاح فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہمیں سچی ندامت نصیب فرمائیے، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب مسلمان مرد و عورتوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج کی رات بھی کتنے مسلمان اعمال سے دور جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو صحیح راستے پر لے آئیے، سب کو ہدایت کی لائن پر لگا دیجیے۔ یا اللہ سب کے حال پر خصوصی رحم نازل فرما دیجیے، خصوصی رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ناراض نہ ہوئیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ کل عاشورے کا دن ہے، کتنے مسلمان کس طرح اپنے وقت کو ضائع کریں گے، آپ ہی سب کو معاف فرما دیجیے۔ یہ سارے مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔
ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، حضور کی تعلیمات پر پورا عمل پیرا ہونا ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیجیے، ناگہانیوں سے بچا لیجیے، ناگواریوں سے بچا لیجیے، یا اللہ آفات اور بلیات سے بچا لیجیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا لیجیے، الجھنوں سے اور ذہنی خلفشار انتشار سے بچا لیجیے، یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے، سب کے مسائل حل فرما دیجیے، جس کی جو حاجت ہے اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو جس حال پریشانی میں مبتلا ہیں اس کو اس پریشانی سے نجات دے دیجیے، سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا، بھلائی کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے، آسانی اور سہولت عطا فرمائیے، رزق کی برکتیں، وسعتیں، فراوانیاں عطا فرمائیے، حلال اور طیب رزق ہمارا مقدر بنا دیجیے، حرام اور مشتبہ مال سے ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ملنے جلنے والوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے حرام اور مشتبہ مال سے سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارے آقا نے جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارے آقا نے جن شرور و فتون سے پناہ مانگی ہے ان سب شرور فتون سے ہم کو بھی پناہ عطا فرما دیجیے، ہر خیر ہمارا نصیب کر دیجیے اور ہر شر سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے طفیل قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔